جمعے کے دن خطبے میں خاموش رہنا۔ روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے دن جب امام خطبہ دے رہا ہو اس وقت اگر تم نے اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو تو تم نے فضول گوئی کی، یعنی اشارے سے چپ کرانا ضروری ہے، اتنی بات بھی منع ہے۔ صحیح مسلم 1965۔ جنہوں نے آج رب کو بھلا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ بندے سے ملاقات فرمائے گا تو کہے گا، اے فلاں، کیا میں نے تمہیں عزت نہ دی تھی؟ تمہیں سردار نہ بنایا تھا؟ تمہاری شادی نہ کرائی تھی؟ گھوڑے اور اونٹ تمہارے اختیار میں نہ دیے تھے؟ اور تمہیں ایسا نہیں بنا چھوڑا تھا کہ تم سرداری کرتے تھے اور لوگوں کی آمدنی میں سے چوتھائی حصہ لیتے تھے؟ وہ جواب میں کہے گا، کیوں نہیں، بالکل ایسا ہی تھا۔ اللہ تعالیٰ مزید فرمائے گا، کیا تم سمجھتے تھے کہ تم مجھ سے ملو گے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، آج میں اسی طرح تمہیں بھول جاؤں گا جس طرح تم مجھے بھول گئے تھے۔ صحیح مسلم 2968۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، پڑوسی اور مہمان کی عزت کرنا۔ حضرت ابو شریح ادوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کا اکرام کرے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے مہمان کی دستور کے موافق ہر طرح سے عزت کرے۔ پوچھا، یا رسول اللہ، دستور کے موافق کب تک ہے؟ فرمایا، 1 دن اور 1 رات، اور میزبانی 3 دن کی ہے، اور جو اس کے بعد ہو وہ اس کے لیے صدقہ ہے، اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ بہتر بات کہے یا خاموش رہے۔ صحیح بخاری 6019۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنہرے ارشادات۔ 3 قیمتی نصیحتیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اتق اللہ حیثما کنت واتبع سیئۃ الحسنۃ تمحوها وخالق الناس بخلق حسن۔ تم جہاں اور جس جگہ بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور گناہ کے بعد نیکی کرو، وہ اس گناہ کو ختم کر دے گی، نیز لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ۔ صحیح جامع ترمذی 1987۔ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین۔ جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے، تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ جہنمی کہیں گے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ سورۃ المدثر آیت نمبر 42-43۔ اجر و ثواب حاصل کرنے کا بہترین وظیفہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص دن بھر میں 100 مرتبہ یہ دعا پڑھے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، 10 مرتبہ تو اسے 10 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔ 100 مرتبہ 100 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی اور 100 برائیاں اس سے مٹا دی جائیں گی۔ اس روز دن بھر یہ دعا شیطان سے اس کی حفاظت کرتی رہے گی تاکہ شام ہو جائے، اور کوئی شخص اس سے بہتر عمل لے کر نہ آئے گا مگر جو اس سے بھی زیادہ یہ کلمہ پڑھ لے۔ صحیح بخاری کتاب بدع الخلق 3293۔ بد نصیب انسان کون؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا، ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا، آمین۔ المستدرک حاکم 7256۔